السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قربانی کس پر واجب ہے، کیونکہ بقرعید آنے والی ہے تو لوگوں میں جو ہے یہ مسئلہ بہت لوگ پوچھتے ہیں، لوگوں میں یہ بہت غلط فہمی، انہیں پتہ ہی نہیں اس سے کس پر واجب ہے نہیں ہے۔ تو آج اس مسئلے کو باریکی طریقے سے سمجھیں گے اور آسان طریقے سے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مسئلہ بتائیں، میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ ناظرین کرام، تو آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا آپ کے پاس اتنا کیش ہو، اتنا جس سے آپ جو ہے بآسانی کیفیت کے ساتھ 52.5 تولہ چاندی جو ہے خرید سکتے ہیں، جس کی قیمت لگ بھگ 45 سے 48 ہزار روپے ہوتے ہیں، یا پھر اگر آپ کے پاس اتنا رقم ہو تو آپ پر قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ اور یا پھر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ اشیاء ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ سامان ہو۔ ضرورت سے زیادہ سامان مطلب آپ کے پاس مثال کے طور پر 2 گاڑی ہے، ایک گاڑی آپ چلا رہے ہیں، ایک گاڑی ایسے سالوں سال گاڑی کھڑی ہے، تو یہ آپ کی ضرورت سے زیادہ اشیاء ہوگی، ضرورت سے زیادہ سامان ہو گیا، تب آپ اس کو بیچیں گے۔ بیچ کر کے اس کا جو رقم ہوگا، جو اس کا جو پیسہ ہوگا، آپ اس کو جو ہے حساب لگائیں گے، جو 48,000 لگ بھگ بن جاتا ہے یا نہیں۔ یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسا مال ہو جس سے آپ فروخت کر سکتے ہیں، اس کا پیسہ آنے کا جو ہے چانس، جیسے زمین وغیرہ ہے تو آپ کے جو اب کام میں نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے، آپ اس پہ نہیں رہ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے جو ہے مال تجارت میں شامل ہو گیا، یعنی فروخت کیا ہوا زمین، اس کو بیچیں گے تو پیسہ آئے گا ہی۔ تو اگر آپ کے پاس زمین ہے تو زمین کو بیچ کر کے قربانی کیجیے، آپ پہ واجب ہے۔ یا پھر آپ کے پاس یہ 5 چیز ہے، جیسے سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اور مال تجارت بھی ہے، آپ کے پاس کیش بھی ہے، اور آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان بھی ہے۔ یہ ہے لیکن تھوڑا تھوڑا ہے، تو آپ اس سب کو جو ہے ایک جگہ اکٹھا کریں گے، اس کا حساب لگائیں گے، یہ اب 45 سے 48 ہزار روپے 52.5 تولے چاندی کا ہوتا ہے، تو کیا 48 ہزار روپے اس سب ملا کے بن پاتا ہے؟ نہیں۔ یا پھر اگر آپ کے پاس 4 ہے تو 4 کا حساب لگائیں گے، یا پھر 3 ہے، 3 چیزیں ان میں سے تو 3 چیز کا حساب لگائیں، یا پھر 2 چیزیں تو 2 کا حساب لگائیں گے، یا پھر 1 ہے تو آپ 1 کا حساب لگائیں گے، سے یہاں تک 48 ہزار تک پہنچ پاتا ہے، یا اس کی رقم نصاب کو پہنچ جاتا ہے؟ نہیں۔ نصاب اسے بولتے ہیں سے بھائی جتنا پہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، جیسے 48 ہزار تو یہ آپ نصاب کو پہنچ چکے ہیں، اب آپ پر جو ہے قربانی کرنا واجب ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہیں۔ یہ آپ نصاب کو پہنچ گئے، اب جو ہے نصاب کو پہنچ چکے ہیں تو آپ پہ یہ قربانی واجب ہے، آپ کو قربانی کرنا پڑے گا۔ اب پہلا مسلمان کا ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پر جو ہے یہ قربانی واجب نہیں۔ دوسرا، جو عاقل ہونا ہے، عقل مند ہونا ہے، ناعقل پہ جو ہے یہ مجنون دیوانے پہ یہ جو ہے قربانی واجب نہیں۔ تیسری بات جو ہے آپ کا بالغ ہونا ہے، چوتھی بات جو ہے مالدار ہونا ہے، اور 5ویں بات جو ہے مقیم ہونا ہے۔ اور یہ 5 چیز آپ کے اندر پائی جانی چاہیے۔ مقیم یعنی مسافر نہیں ہو، مقیم آدمی اپنے گھر پہ ہو، مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ بات سب کو آپ ذہن نشین کر لیجئے اور اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر ان 5 شرائط آپ کے اندر پائی جا رہی ہے، مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مالدار بھی ہے، مقیم بھی ہے، اور جب یہ سارے شرائط آپ کے اندر پائی جا رہی ہے تو اب آپ پر جو ہے قربانی واجب ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کے پاس کتنے مال کا ہونا ضروری ہے، جیسے سونا آپ کے پاس 7.5 تولہ ہو تو بھی آپ کے قربانی واجب ہے، 52.5 تولہ جو ہے چاندی ہو تو آپ پہ قربانی واجب ہے، یا آپ کے پاس مال تجارت یعنی کوئی سامان ایسا جیسا فروخت کر کے اتنا مال حاصل کر سکتے ہیں 45-48 ہزار روپے، تو پھر قربانی آپ پر واجب ہے۔ یا پھر آپ کے پاس جو ہے کیش ہے 48-50 ہزار روپے، تو پھر آپ پہ قربانی واجب ہے۔ یا پھر ضرورت سے زیادہ سامان آپ کے پاس ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر میں نے بتایا سے 2 گاڑی آپ کے پاس، ایک استعمال میں لا رہے ہیں، ایک استعمال میں نہیں لا رہے، تو اگر اس کی رقم جو ہے 45-48 ہزار روپے کو پہنچ رہا ہے تو آپ پہ قربانی واجب ہے۔ اب دیکھیے یہ رقم جو ہے 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، کیونکہ 3 دن احناف کے نزدیک بقرعید ہے،
10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ، تو ان 3 دنوں میں یہ مال کا ہونا 48 نصاب کو پہنچنے، یعنی اتنا ہونا جو 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکے، اتنا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے ان 3 دنوں میں۔ اب ایسا ہوا سے بھائی کل بقرعید کے 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ ہے، کل سے بقرعید شروع ہے، آج میرے پاس جو مال تھا لیکن اب ختم ہو گیا، کل کو نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور پھر جب آپ کے پاس یہ سارے چیزیں موجود ہے، اتنی رقم موجود ہے یا ان میں سے کوئی بھی چیز موجود ہو، جب آپ نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تو اب آپ جو ہے حساب لگائیں گے، آپ کا موبائل کا بل، لائٹ کا بل، بجلی پانی کا بل، اور جو ہے یہ تمام بل وغیرہ جو ہے جو بھی ہے سب الگ کر کے، اور جو آپ نے قرض لیے وہ سب الگ کر کے، اگر آپ کے پاس اب بھی 48-50 ہزار روپے بچتے ہیں یا 52.5 تولہ جو ہے چاندی ہے یا 7.5 تولہ جو ہے سونا ہے، تو پھر آپ نصاب کو پہنچ گئے۔ یہ سب نکالنے کے بعد اگر آپ پہ اتنا ہے پھر آپ پر واجب ہے، نہیں اگر آپ پہ 48 ہزار روپے ہے لیکن آپ قرض میں ہیں تو پھر آپ پہ واجب نہیں ہے۔ یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو لہٰذا آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔